أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. معزز و مکرم ناظرین، مشاہدین، علماء کرام اور عزت مآب خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے یہ دور علمیہ بلوغ المرام کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس پر جو شروع کیا گیا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پابندی کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور ہر ہفتے آپ لوگ جمعہ کے دن اس ٹائم ہمارے معزز و مکرم شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے ذریعے سے ان احادیث کی شرح آپ لوگ سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر قائم اور دائم رکھے، منہج سلف پر قائم رکھے، اور ہمارے جو علماء ہیں ان علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہنے اور ان سے استفادہ کرنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، خاص طور آج کے دور میں، کہ ہمارے جو نوجوان اور جو لوگ اپنے علماء جو دین کے رہنما ہیں، حقیقی رہنما، ان سے اگر جڑ کر کے نہیں رہیں گے تو صحیح راستے سے بھٹک سکتے ہیں، اور بھٹک رہے ہیں لوگ۔ جن جن لوگوں نے بھی علماء سے اپنا تعلق منقطع کیا اور علماء کے بجائے کتابیں اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور میڈیا ان سب کے ذریعے سے دین حاصل کرنے کی کوشش کی علماء کی رہنمائی کے بغیر، تو ایسے لوگ صحیح راستے سے عام طور پر بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل، صحیح اور غلط کے اندر تمیز کر سکیں۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علماء کے ذریعے سے دین کا علم حاصل کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو بھی ہمارے نبی سے سوال کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اس کا جواب دینے واسطے کے ساتھ بیان کیا۔ اس سے دلیل ہمیں ملتی ہے کہ دین کا علم ہمیں علماء کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے، یہ واسطہ ہیں، اور ان کے بغیر انسان اگر دین کا علم حاصل کرے گا تو وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے گمراہ ہوئے۔ ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں مزید کچھ اور نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سے گزارش کروں گا کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو ان تمام کوششوں پر اجر عظیم نوازے، و جزا اللہ خیر جزا مبارکہ فی علمہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حافظہ اللہ، اس مجلس میں موجود دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان، اس کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں برے اخلاق سے اور برے اخلاق کے نقصانات سے متعلق حدیثیں ہیں، اور وہ کون سے اخلاق ہیں جو برے اخلاق کہلائے جا سکتے ہیں شریعت کی روح سے، ان کا ذکر
ان احادیث میں ہم کو ملتا ہے۔ بلا شبہ اس میں تمام احادیث کا احاطہ نہیں ہے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو دوسری حدیثوں میں ملتی ہیں، لیکن چونکہ یہ کتاب مختصر ہے اور احکام سے متعلق کتاب ہے، لیکن پھر بھی حافظ ابن حجر نے اس میں تہذیب نفس سے متعلق کچھ احادیث بھی جمع کی ہیں، جس میں آداب بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور اسی طرح سے رقائق سے متعلق بعض چیزیں بھی ہیں۔ اس اعتبار سے کتاب بہت ہی جامع کتاب ہو جاتی ہے۔ آج جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر ملتا ہے، اور خاص کر اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اور جس کے تعلق سے آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، وہ خواہشات کی پیروی ہے۔ خواہشات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی پیروی کی برائی کیا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں: وعن قطبة بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له۔ قطبہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے، بطور دعا آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح عرض کرتے تھے: اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ چار چیزیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ مجھ کو دور رکھ برے اخلاق سے، برے اعمال سے، اور خواہشات سے، اور بیماریوں سے۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ حاکم سے لیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں چار باتیں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اس سے ایک بنیادی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان اگرچہ شریعت کے احکام کا مکلف ہے، لیکن ان احکام پر عمل کرنے میں وہ اللہ رب العالمین کی مدد اور حفاظت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کی تعمیل میں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنے میں انسان اللہ رب العالمین کی مدد اور اس کی حفاظت کا محتاج ہے۔ یہ نہیں کہ میں چاہوں تو نیک بن جاؤں، میں چاہوں تو برائیوں سے بچوں، بلکہ ایک عام مومن کو، ہر مسلمان کو، حتیٰ کہ ایک نبی کو بھی اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بچائے۔ تقوی اگرچہ انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کوئی انسان متقی نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ وہ ہمیں برے اخلاق سے بچائے۔ لیکن یہاں صرف برے اخلاق کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور تین چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ آج کے درس میں اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اختصار کے ساتھ۔ چار چیزیں کیا ہیں؟ اللہم جنبنی منکرات الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے، منکر اخلاق سے بچا۔ اسی طرح سے منکر کی یعنی منکرات کا جو تعلق ہے وہ باقی تینوں سے بھی ہو سکتا ہے یا پہلے دو سے بھی ہو سکتا ہے، کہ اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا اور برے اعمال سے بچا، اور اے اللہ مجھے خواہشات سے اور اسی طرح سے بیماریوں سے بچا۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، منکرات کا تعلق باقی دو سے بھی ہے، کہ بری خواہشات سے بچا اور بری بیماریوں سے بچا۔ تو دونوں طرح سے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ علماء نے کہا کہ احوا عموماً بری ہی ہوتی ہیں، خواہشات سراسر بری ہوتی ہیں، اچھی خواہشات کہاں سے ہوتی ہیں؟ کہ ایک انسان ہوا جس کو کہا جاتا ہے، اس کی مذمت قرآن و سنت میں آئی ہے اور کہیں بھی اس کی تعریف نہیں آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو اگر الگ بھی رکھا جائے کہ میں یعنی مجھ کو بچا برائیوں سے، یعنی بری خواہشات سے اور بری بیماریوں سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ راجح یہی ہے، اس لیے کہ عام شارحین نے یہی بات کہی ہے۔ اس تعلق سے ملا علی القاری رحمہ اللہ کہتے ہیں: المنکر ما یعرف حسنہ من جہت الشرع،
او ما عرف قبحه من جهته۔ سوال یہ ہے کہ منکرات الاخلاق، برے اخلاق، تو منکر اخلاق میں منکر سے مراد کیا ہے؟ منکر کے معنی عموماً عربی زبان کے اعتبار سے اجنبی کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، پہچانے نہیں جاتے ہیں، کون لوگ ہیں معلوم نہیں۔ تو جس چیز کو خیر کے طور پر شریعت نہیں پہچانتی اس کو منکر کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے اپنے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شریعت کی یعنی تعریف میں وہ چیز ہے ہی نہیں، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، شریعت کے نزدیک وہ بھلائی نہیں ہے، تو وہ منکر ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں المنکر ما یعرف حسنہ ما لا یعرف حسنہ من جہت الشرع، منکر وہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں جس کا بھلا ہونا ثابت نہیں ہوتا، جانا نہیں جا سکتا، او ما عرف قبحہ من جہتہ، یا اسے کہہ سکتے ہیں جس کا برا ہونا شریعت کی روشنی میں ظاہر ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ والمراد بالاخلاق والاعمال الباطنہ، یعنی یہاں پر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، اے اللہ مجھے منکر اخلاق سے بچا اور مجھے منکر اعمال سے بچا۔ تو یہ دو چیزیں کیا ہیں، دو کو الگ کیوں کیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں چونکہ اعمال میں اخلاق بھی داخل ہیں، لیکن اعمال کو اخلاق سے الگ کیا گیا ہے، یہ خصوص کے بعد عموم ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ منکر اخلاق سے اور منکر اعمال سے مجھ کو بچا، تو اس میں تفریق اس اعتبار سے کی گئی کہ اخلاق کو باطن سے جوڑا گیا اور اعمال کو ظاہر سے۔ کہتے ہیں کہ والمراد بالاخلاق الاعمال الباطنہ، اخلاق سے مراد باطنی اعمال ہیں، یعنی قلبی اعمال ہیں۔ جیسے برے اخلاق کون سے باطنی؟ شک ہے، نفاق ہے، اسی طرح سے ناشکری ہے اللہ رب العالمین کی، اسی طرح سے حسد ہے، بغض ہے، اسی طرح سے اور وہ ساری بیماریاں ہیں، تکبر ہے، جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو قلبی بیماریاں یا قلبی برائیاں جو دل کی سطح پر ہوتی ہیں، جو دکھائی نہیں دیتی ہیں، جن کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے، تو یہ جو ہیں یہ برے اخلاق ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ والاعمال یعنی اعمال سے مراد کیا ہیں؟ والاعمال ای الافعال الظاہرہ، اعمال سے مراد کیا ہیں؟ ظاہری اعمال، جیسے جھوٹ بولنا، یا جیسے کسی پر ظلم کرنا، یا جیسے کسی کا مال چھیننا، یا کسی کو قتل کرنا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ ظاہری اعمال ہیں۔ تو ان میں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، تو برے اعمال سے اللہ بچا۔ اسی طرح سے اخلاق میں اچھے بھی ہیں، برے ہیں، یقین ہے، اسی طرح سے ایمان ہے، توکل ہے، محبت اللہ سے ہے، اس کے بالعکس شک ہے، کفر ہے، اسی طرح سے نفاق ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں جو چاہے خالق سے جڑی ہوں یا مخلوق سے جڑی ہوں، یہ برے اخلاق ہیں جن سے اللہ کی پناہ اس حدیث میں مانگی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اس طرح سے ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو برے اخلاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایک عمل کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا خلق بن جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ایک بار صبر کیا، صبر کرتا رہے تو صابر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب آدمی، اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک آدمی جب سچ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے نزدیک سچا لکھا جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ سچا بنتا ہے سچ بولنے کی کثرت اور تواتر اور اس کے لگاتار عمل سے۔ جب ایک عمل آدمی لگاتار کرتا رہتا ہے تو اس عمل کی صفت بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔ ایک آدھ مرتبہ کوئی صبر کر لے تو صابر نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک آدمی مسلسل صبر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک واقعی وہ صابر ہے۔ تو یہاں پر برے اعمال سے پہلے برے اخلاق کو ذکر کیا گیا، اس لیے کہ وہ رچا بسا ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ صفت اس کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے جو بری ہے، تو اس سے مقدم ہے کہ اس سے پہلے پناہ مانگی جائے۔ کہا کہ یعنی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، اور اسی طرح سے خواہشات سے اور بیماریوں سے۔ برے اخلاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَا يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلَ۔ اعمال اور اخلاق میں دیکھیے کیا تعلق ہے، برے اخلاق سے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً برا اخلاق بگاڑ دیتا ہے عمل کو، ویسے ہی جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد کتنا، اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہوتا ہے، لیکن شہد میں اگر ونیگر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد پورا خراب ہو جاتا ہے۔ تو جیسے شہد کو سرکہ خراب کر دیتا ہے،
بگاڑ دیتا ہے، اسی طرح سے انسان کے اعمال کو برا اخلاق بگاڑ دیتا ہے۔ برے اخلاق کی وجہ سے انسان کی زبان غلط چلتی ہے، برے اخلاق کی وجہ سے انسان کے اعمال خراب ہوتے ہیں، کہ اخلاق اندر ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کا مزاج، وہ مزاج اگر بگڑا ہوا ہو تو اس سے صادر ہونے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے نکلتے ہیں۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 176، اور حدیث حسن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برا اخلاق انسان کے اعمال کو بگاڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ تعالی جواد یحب الجود، اللہ تعالی جواد ہے، بڑا سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا، اور اللہ تعالیٰ اونچے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور گرے ہوئے گھٹیا اخلاق کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائیں اور برے اخلاق سے بچیں۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں اور اسی طرح سے حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 1744 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح ہے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 1743، 1800 اور 1801 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، مختلف الفاظ اس کے ملتے ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، ان اللہ کریم یحب الکرماء، یا اسی طرح سے جواد یحب الجودہ، اسی طرح سے اور بھی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اونچا رکھے، گرے ہوئے اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، گھٹیا پن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پیشی کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، وہ مخلوق کے ساتھ اچھا بنے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اچھے اخلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا معاملہ آخرت میں فرمائے گا، بلکہ دنیا میں بھی۔ برے اخلاق سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں، انسان کا اپنا کمال نہیں۔ اگر کوئی انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا اپنا کمال ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا جس کے کچھ الفاظ یہ ہیں، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، اچھے اخلاق کی مجھے توفیق دے دے۔ لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اور اچھے اخلاق کی توفیق، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی، اچھے اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے، یعنی تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو اچھے اخلاق سکھائے اور اچھے اخلاق پر جمائے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اور اے اللہ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اے اللہ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے۔ لا يصرف عني سيئها الا انت، اور برے اخلاق سے دور تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، یعنی مجھ کو برے اخلاق سے تیرے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صلاۃ المسافرین وقصرها میں ذکر کیا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حقیقت کو ماننا ضروری ہے کہ اچھے اخلاق اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں، اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت اگرچہ زندگی کا مقصد ہے، لیکن اس عبادت کا کما حقہ اس کا اہتمام کرنا، جتنا کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں کے لیے تو چاہتے ہی ہیں، لیکن وہ حاجت ہے، مقصد نہیں۔ اس مقصد میں بھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ عبادت میں اللہ کے محتاج نہیں اور دنیا میں محتاج ہیں، نہیں، مقصد میں اللہ مدد نہ کرے اور
دنیا کی حاجات میں مدد کرے، نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت میں تو من باب اولا ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو اچھا اخلاق بھی اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور برے اخلاق سے بچنا اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی خیر اس میں ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اور جو شر ہے یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو نہ وہ خیر پا سکتا ہے نہ شر سے بچ سکتا ہے۔ اس حدیث کا مقصود یہی ہے کہ بندہ اللہ سے برے اخلاق سے یعنی اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں تیسری چیز جو آئی ہے والاہوا، اے اللہ خواہشات سے مجھ کو بچا، یا منکرات الاہوا سے مجھ کو بچا، بری خواہشات سے مجھ کو بچا۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ ابن فارس جو عربی زبان کے ماہر گزرے ہیں، اپنی کتاب مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں، یہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے اور بہت عمدہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ہاویہ، اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ ہاویہ، کہتے الہا والواو والیا، 3 حرف اس کے ہیں، ہا، واو اور یا، کہتے اصل صحیح یدل علی خلو و سقوط، کہتے یہ اصل صحیح، یعنی 3 حرف ہمیشہ رہیں گی، چاہے کتنی بھی اس میں تصریف ہو، اس کے کتنے بھی اشتقاقات ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ 3 حرف اس میں رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ یدل علی خلو و سقوط، یہ لفظ جو ہے یہ 2 چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا اس لفظ میں 2 چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کیا؟ خلو اور سقوط، خالی ہونا اور ساقط ہونا، گرنا، نیچے جانا۔ تو ہوا یا ہویا کا جو لفظ ہے اس میں 2 لفظ پائے جاتے ہیں، ایک لفظ ہے کہ یہ خالی ہوتا ہے، یعنی خالی کے الفاظ اس لفظ میں خالی کے معنی پائے جاتے ہیں، empty، اور دوسرا جو ہے اس میں سقوط کے ہیں، falling down، نیچے گرنا، سقوط۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْهَوَى هَوَى النَّفْسِ فَمِنَ الْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ خَالٍ مِّن كُلِّ خَيْرٍ وَيَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي مَا لَا يَنبَغِي۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک کہ ہوا کا تعلق ہے، نفس کی خواہشات، تو یہ دونوں معنی اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ خواہش نفس جو ہوتی ہے انسان کی چاہتیں، تو وہ جو خواہش نفس ہے اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، خالی ہونا، گرنا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ ہوا جو ہے ہر خیر سے خالی ہے، کوئی خیر اس میں نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ جو خواہشات ہیں انسان کو غیر مناسب چیزوں میں گرا دیتی ہے، غیر مناسب چیزوں میں، نامناسب چیزوں میں گرا دیتی ہیں۔ تو انسان میں گراوٹ آتی ہے جب آدمی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اور انسان خیر سے خالی ہو جاتا ہے جب اس میں خواہشات آتی ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ الراغب الاصفہانی کہتے ہیں الہوا میل النفس الی الشہوہ، ہوا کہتے ہیں انسان کا شہوتوں کی طرف میلان، اس کی طرف انسان کا یعنی جھکاؤ۔ وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّفْسِ الْمَائِلَةِ إِلَى الشَّهْوَةِ، اور جو نفس شہوتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس نفس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے۔ وَقِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا إِلَى كُلِّ دَاهِيَةٍ وَفِي الْآخِرَةِ إِلَى الْهَاوِيَةِ۔ بہت جامع بات انہوں نے کہی ہے، کہتے ہیں کہ ہوا کو ہوا کیوں کہتے ہیں؟ خواہش نفس کے لیے قرآن کریم میں ہوا کا لفظ کیوں آیا ہے؟ حدیثوں میں ہوا کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ انسان کو دنیا میں ہر گھٹیا بری چیز کی طرف یا ہلاک کرنے والی چیز کی طرف لے جاتی ہے، نیچے کی طرف، اور وہ فی الآخرۃ الی الہاویہ، اور آخرت میں ہاویہ میں لے جائے گی۔ ہاویہ جہنم ہے، جنت اونچی ہے، ہاویہ نچلا پن اس کے اندر ہے، اس کے درکات ہیں، نیچے 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 اس کے درجات ہیں جہنم کے، یعنی نیچے سب سے نیچے جو بدترین ہوگا، تو انسان جہنم میں نیچے گرے گا اور جنت میں اونچے مقامات اس کو ملیں گے۔ تو یہ ذلت ہی ذلت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں گراوٹ عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے انسان میں آتی ہے خواہشات کی بنیاد پر، اور آخرت میں یہی خواہشات انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جائیں گی، ہاویہ میں۔ کہتے ہیں کہ والہوی سقوط من علو الی سفل، عربی زبان میں ہوئی کا لفظ جو آتا ہے ہا وا یا، یہ اس لیے کس لیے آتا ہے؟ کہتے ہیں یہ سقوط
اونچائی سے نیچے کی طرف گرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ خواہشات کی پیروی جو انسان کرتا ہے وہ اونچا نہیں جاتا ہے، وہ نیچے آتا ہے۔ اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے اس کے بالعکس کہ انسان کو اونچے اگر جانا ہے تو اس کا راستہ خواہشات کی مخالفت سے ہے۔ وہ خواہشات جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں، وہ خواہشات جو اللہ کی رضا کے برخلاف ہوں، کتاب و سنت کے مخالف ہوں، ایسی خواہشات کی مخالفت کے بغیر انسان کو اونچا مرتبہ نہ دنیا میں مل سکتا ہے نہ آخرت میں۔ انسان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خواہشات کی مخالفت کرے، لیکن اگر خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے تو پھر وہیں سے ذلت شروع ہوتی ہے، وہیں سے گراوٹ شروع ہوتی ہے، وہیں سے نچلاپن شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے جس میں 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اگر غور کیا جائے تو دکھائی دے گا کہ ان چاروں چیزوں میں جو ایک چیز ہے وہ باقی 3 کی جڑ ہے۔ برے اخلاق، برے اعمال، یا اسی طرح سے بیماریاں بہت ساری، دنیوی اعتبار سے بیماریاں یا اخلاقی بیماریاں، یہ جو ساری تینوں چیزیں ہیں ان کی جڑ بھی خواہش پرستی میں ہے۔ خواہش پرستی جو انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہے، خواہشات کی پیروی ہے جو انسان کے اعمال میں فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہے، خواہشات کی پیروی ہے جو بہت ساری بیماریوں کی بنیاد بنتی ہے۔ خواہش کیا ہے؟ جو جی چاہے وہ آدمی کرے، جو جی چاہے وہ کرے، یہ خواہش ہے۔ لیکن اور یہ خلاف ہے علم کے کہ آدمی دیکھے، اب جی چاہتا ہے بھائی کسی بھی چیز کے کرنے کے لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جب تک کہ حق اور باطل اس کو تمیز اس میں نہیں ہو تب تک کہ وہ خواہشات کی پیروی کرنا انسان کے لیے تباہی لاتا ہے۔ تو خواہشات علم کے مقابل اور برخلاف قرآن سنت میں استعمال ہوئی، اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ خواہش نفس کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں شر داء خالط قلبا یعنی الہوا، کہتے ہیں کہ سب سے بدترین بیماری جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے وہ خواہش نفس ہے۔ یہ خود ایک بیماری ہے جو بقیہ بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خواہش نفس ایک بیماری ہے اور بدترین بیماری ہے جو انسان کے دل کو لگتی ہے۔ تو ایک انسان کا دل اگر خواہش نفس کی بیماری میں مبتلا ہے تو یہ سب سے بدترین بیماری ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے یہود نے حلال اور حرام میں اپنی طرف سے تبدیلیاں کر دی۔ یہی وہ خواہشات ہیں جن کی وجہ سے انبیاء جب ان کے پاس حق بات لے کر آئے، اللہ کا سچا دین لے کر آئے، تو انہوں نے ان کا انکار کیا بلکہ ان کے قتل کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی وہ خواہشات ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کفر و شرک میں واقع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ تو خواہش نفس جو ہے سب سے بدترین بیماری ہے جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے، روایت نمبر 1491۔ شعبی رحم اللہ فرماتے ہیں انما سمیت الاہواء اہواء لانها تہوی بصاحبها فی النار۔ علامہ شعبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ خواہشات کو اہوا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خواہش پرست انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں نیچے لے جاتی ہے۔ انسان خواہشات کی پیروی کر کے جہنم میں نیچے کی طرف جاتا ہے، اسی لیے اس کو ہوا کہا جاتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ہوا اور علم ہمیشہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل استعمال کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین، بلکہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی علم کے بغیر، علم سے عاری ہو کر، علم پر پرکھے بغیر، علم کے تابع ہوئے بغیر، علم کی میزان میں اپنی خواہشات کو تولے بغیر، پرکھے بغیر انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ فمن یہدی من اضل اللہ، اور اس کو بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے، وما لهم من ناصرین، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یعنی ایک انسان جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ یوں ہی کسی کو اللہ گمراہ نہیں کرتا ہے،
جو آدمی گمراہی کو اپناتا ہے، علم کے بالمقابل اپنی چاہتوں کو مقدم رکھتا ہے، تو اس کو دنیا میں سزائیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو، ٹیڑھے راستے کو اپنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ دنیا کی سزا ہوتی ہے، لہٰذا انسان کو بچنا چاہیے برائیوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ برے اعمال کی وجہ سے اس کے دل میں برائی پیدا ہو جائے اور ٹیڑھا ہو جائے دل، یعنی گمراہی کی طرف مائل ہو جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کل من لم يتبع العلم فقد اتبع ہواہ، ہر وہ شخص جو علم کی پیروی نہ کرے وہ خواہشات کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی دو میں سے ایک ہی ہوگا، یا تو آدمی علم کی پیروی کرے گا، اگر علم کی پیروی نہیں کرتا ہے تو پھر کیا؟ اگر علم کی پیروی نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ خواہشات کی پیروی کرے گا۔ دو میں سے ایک ہونا ہی ہونا ہے، یا تو آدمی علم کا فالوور ہوگا، علم کی پیروی کرنے والا ہوگا، اگر علم کو نظر انداز کر دے تو یقیناً وہ دوسرا آپشن اس کے پاس یہی رہتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرے۔ تو جو انسان علم کے تابع نہیں ہوتا ہے وہ خواہشات کے تابع ہوتا ہے۔ ان کل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدین لا يكون الا بهدى الله الذي بعث به رسولا، اور کہتے ہیں علم کیا ہے؟ دین کا علم ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ بھیجی ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے۔ یعنی علم کون سا؟ سائنس کا علم، جیومیٹری، جغرافی اور میتھس اور اس کا علم نہیں، ٹیکنالوجی کا علم نہیں، علم نہیں تو خواہشات۔ لیکن کون سا علم؟ کہتے ہیں کہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ بھیجا، ہدایت والا علم، ہدایت والا علم۔ تو یہ جو علم ہے اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر علم کی پیروی آدمی نہیں کر رہا ہے تو آدمی کس کی پیروی کر رہا ہے؟ خواہشات کی۔ تو مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 133 پر یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ جیسے یہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم سے مراد یہ ہے نبی والی ہدایت، جس کے ساتھ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے ہیں یا آپ کے بعد والے، اگر یہ لوگ آپ کی بات پر لبیک نہیں کہتے، آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ آپ کی بات کو سن کر مان کے اس کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیں کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، تو اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت سے عاری ہو کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، راہ نہیں سجھاتا ہے۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 50 ہے۔ آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر یہ نبی کی بات نہیں مانتے ہیں تو یہ خواہش پرست ہیں۔ معلوم ہوا کہ دو میں سے ایک ہے، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے، یا تو آدمی سنت کی پیروی کرے گا، نبو علم کے تابع ہوگا، یا تو خواہشات کے تابع ہوگا۔ اسی لیے آپ کو اب سمجھ میں آئے گا کہ اہل علم بدعتیوں کو اہل الاہوا کیوں کہتے ہیں۔ جو بھی سنت سے ہٹے گا، جو بھی سنت کا راستہ چھوڑے گا، جو بھی سنت کے تابع نہیں ہوگا، وہ خواہشات کے تابع ہوگا اور بدعت میں واقع ہوگا۔ تو اہل بدعت کو اسی لیے اہل الاہوا کہتے ہیں، کیونکہ وہ نبوی علم سے آزاد ہو کر فیصلے کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، اس میں برا کیا ہے۔ کئی بدعتیوں کو آپ دیکھیے، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر اچھا برا کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، 12 ربیع الاول منانا اچھا ہے نا، کیا برا ہے اس کے اندر؟ فلاں چیز کرنا، فاتحہ دینا اچھا ہے نا، کیا قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ فلاں چیز کر رہے ہیں، کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے نا۔ چہلم کر رہے ہیں، دسواں منا رہے ہیں، یا اور بھی بہت ساری خرافات ہیں۔ تو ایک آدمی کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اچھا ہی تو ہے، اس میں برا کیا ہے؟ فیصلہ کہاں سے کیا؟ اپنی عقل سے۔ یہ جو اپنا ذاتی فلسفہ ہے، اپنی پسند سے فیصلہ کرنا، یہ نبوی علم سے آزاد ہو کر فیصلہ کرنا ہے، ایسا آدمی خواہش پرست ہے، ایسا آدمی اہل الاہوا میں سے ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ،
اگر سنت کو آدمی قبول نہیں کرتا ہے، سنت کے علم کو قبول نہیں کرتا ہے، سنت کے تابع نہیں ہوتا ہے، نبی کی پکار پر بڑھتا نہیں آگے، اس طرف نبی کی طرف نہیں جاتا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو اے نبی آپ جان لو اس بات کو کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر، اللہ کی رہنمائی سے آزاد ہو کر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ تو یہاں پر ایک اصول یہ بھی ملتا ہے، وہاں جو ہم نے منکرات الاہواء کا جو لفظ دیکھا تھا، تو منکرات کی نسبت بعض علماء نے اس اعتبار سے بھی اس کے ساتھ جوڑی، کہا کہ احوا اگر شریعت کے تابع ہوں، انسان کا کھانے کی چاہت ہونا، انسان کا جنسی انسان کی شہوت کا ہونا، یا انسان کا مال کی چاہت کا ہونا، یہ جتنی بھی چاہتے ہیں اگر شریعت کے تابع رہ کر یہ چاہتے آدمی پوری کرتا ہے، یہ خواہشات پوری کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان مال کمائے حلال طریقے سے، انسان نکاح کے طریقے سے اپنی خواہش پوری کرے، یا جائز طریقوں سے آدمی اپنی لذتیں حاصل کرے، کوئی منع نہیں ہے۔ فی نفسی ہی لذت طلبی منع نہیں ہے، وہ لذت منع ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے۔ تو قرآن و سنت کے علم کے تابع ہو کر آدمی حلال لذتوں کو یعنی پورا کرے یا حاصل کرے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی لذتوں کی خاطر آزاد ہو جائے اور شریعت کے علم کو پس پشت کر دے، پیٹ پیچھے ڈال دے۔ تو یہاں کہا کہ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، یعنی راہ نہیں سجھاتا ہے، پھر وہ بھٹک جاتے ہیں تو بھٹک ہی جاتے ہیں، واپس بہت سارے لوگ نہیں آ پاتے ہیں۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کو روک لیا ہے، کہ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے، چوری کیا، جھوٹ بولا، شراب پیا، اور بھی بہت ساری برائیاں کیا، بعد میں کچھ وقت کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، توبہ کر لیتا ہے۔ بدعتی ایک چیز کو اچھا سمجھ کے کر رہا تھا اور وہ بری ہے، وہ توبہ نہیں کر پاتا ہے، اس کو اکثر ہدایت نہیں مل پاتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کو ہدایت سمجھتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے آدمی زہر کو دوا سمجھ کے کھائے۔ تو اسی لیے کہا کہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ظالم ہوتے ہیں، خواہش کی اپنی چاہت کی پیروی کرنا ظلم ہے، یہ اپنی ذات پر ظلم ہے۔ اب انسان اس کے نتیجے میں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 50 ہے۔ اسی طرح سے خواہشات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد، داؤد علیہ السلام، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ مقرر کیا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ معلوم ہے کہ ایک انسان جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، اور جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی شدید سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ خواہش پرستی آخرت کے بھولنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان خواہشات کی پیروی کیوں کرتا ہے؟ جب آخرت اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے تو پھر دنیا ہی سامنے ہوتی ہے، دنیا ہی کی لذتیں سامنے ہوتی ہیں، آدمی ان لذتوں میں کھو جاتا ہے۔ کل کس نے دیکھا بھائی آج ہی ہے انجوائے کرو، یہ جو انجوائے کرو بغیر کسی پیمانے اور میزان کے، بغیر کسی تفریق اور تقسیم کے، جب آدمی انجوائے کرنے کی بات کرتا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آج ہی سب کچھ ہے، کل کس نے دیکھا؟ آخرت کو بھلانا دنیا میں انسان کو خواہش پرست بناتا ہے، اور جب آدمی خواہشات کو اپنے سامنے رکھتا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط، جو مزہ آ رہا ہے جس میں وہی کرو، اچھا برا کچھ نہیں، جو مزہ آ رہا ہے وہی اچھا ہے، جو چاہیے وہی اچھا ہے، تو پھر آدمی حق کی بجائے خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔
اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ خواہش پرستی کی جڑ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ دیکھیے ساری جہنم کا سبب کیا ہے؟ برائیوں کا سبب کیا ہے؟ خواہشات کا سبب کیا ہے؟ آخرت کو بھولنا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ، قرآن بہت زبردست کتاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ اس کا بالکل دوسری جانب ہے، دوسرا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، نمبر ایک۔ نمبر دو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو ہوا سے، خواہشات سے روکتا رہا۔ نمبر تین فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب دیکھیے جنت میں جانا ہے تو خواہشات، بری خواہشات، ہوا سے اپنے نفس کو روکنا پڑے گا، کنٹرول کرنا پڑے گا۔ لیکن کنٹرول کرنے کے لیے پہلے کیا بتایا؟ جو اپنے رب کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا۔ تو یہاں آپ دوسری بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس انسان کو نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے، اس کی استعداد پیدا کرتا ہے، اور جب آدمی نفس پر قابو پاتا ہے تو پھر یہ انسان، اس کے اندر سدھار آتا ہے اور پھر وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ اصل جو ہے آخرت کا یقین اور آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ یہ اگر ختم ہو جائے نفس پرستی آتی ہے، یہ آ جائے آخرت کا احساس تو نفس پر قابو پانا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، سورہ صاد میں آیت نمبر 26 میں بات اللہ نے کہی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کریں، خواہش کے مطابق نہیں۔ چاہے دو لوگوں میں فیصلہ کریں، یا ایک قاضی ہو، یا گھر کے اندر فیصلہ کریں، یا کہیں بھی فیصلہ کریں، اس کا فیصلہ حق کے مطابق ہونا چاہیے۔ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے، خواہشات کے مطابق نہیں، نفع نقصان اپنے پرائے اس کو دیکھ کر نہیں۔ صحیح کیا ہے، صحیح کے مطابق آدمی فیصلہ کرے، اور صحیح کون بتائے گا؟ اللہ کی طرف سے آنے والے علم ہی کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اخوف ما اتخوف علیکم اثنتان، تم پر اگر مجھے ڈر ہے تو بہت زیادہ ڈر دو چیزوں کا ہے، طول الامل واتباع الہوى، لمبی لمبی امیدیں ایک، دو واتباع الہوى، خواہشات کی پیروی۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنا دنیا میں رہ کر، اور کھانا ہے پینا ہے، کھیتی باڑی اور گھر اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، لمبی زندگی اور لمبی تمنائیں انسان کی ہو دنیا میں، لمبی لمبی امیدیں باندھ لے آدمی، یہیں کا ہو کے رہ جائے۔ تو کہا کہ طول الامل، لمبی امیدیں، اور واتباع الہوى، خواہشات کی پیروی۔ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِ الْآخِرَةَ، کہتے ہیں دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھنا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ جب آدمی دنیا میں بڑے بڑے پروگرام بناتا ہے فیوچر کے، دور تک سوچتا ہے، تو پھر آخرت کو بھول جاتا ہے، کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو آخرت ہی ذہن سے نکل جاتی ہے۔ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، اور خواہشات کی پیروی انسان کو حق پر چلنے سے روک دیتی ہے، حق کی پیروی سے روک دیتی ہے۔ جب آدمی خواہشات کے تابع ہوگا تو حق کے پیچھے نہیں چلے گا، حق کی پیروی نہیں کرے گا، وہ بس یہی دیکھے گا کہ فائدہ کس میں، وہ قاعدہ چھوڑ دے گا، فائدہ دیکھے گا۔ تو یہاں پر یعنی معلوم ہوا کہ خواہشات کی اتباع انسان کو حق سے محروم کر دیتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہشات کی پیروی مت کر کے وہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، تو حق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر یا روایت نمبر 881 پر، اور بھی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاة ثلاثة قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ، قاضی فیصلہ کرنے والے، جج تین طرح کے ہیں، دو جہنم میں اور ایک جنت میں۔ قاض قضى بالهوى فهو فی النار، وہ فیصلہ کرنے والا
جس نے اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جہنم میں جائے گا۔ وقاض قضى بغیر علم فهو في النار، اور وہ قاضی، وہ فیصلہ کرنے والا جس نے علم کے بغیر ہی فیصلہ کر دیا، تو یہ آدمی بھی جہنم میں ہے۔ وقاض قضى بالحق فهو في الجنہ، ہاں وہ قاضی، وہ فیصلہ کرنے والا جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا، یہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، المعجم الکبیر میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4447 حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان بغیر علم کے فیصلہ کرے یا خواہش نفس کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو یہ جہنم میں جائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے معاملات میں آدمی کو علم کے بغیر نہیں بولنا چاہیے۔ جب تک کہ علم نہ ہو، آدمی دین کے معاملے میں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، آدمی یا عقیدہ ہو، اس سے بڑھ کے سخت معاملہ، بغیر علم کے کوئی بات نہیں بولے۔ ہاں یہ صحیح ہے، ہاں یہ حق ہے، ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، ہاں ایسا کرنا چاہیے، بغیر علم کے آدمی کچھ نہ بولے۔ اگر وہ بغیر علم کے فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ ایک ہی آدمی کا فیصلہ کرے، چاہے وہ کوئی قاضی نہ ہو، وہ فیصلہ کرے تو اس نے قضا کا اپنے ہاتھ میں لے لیا منصب۔ اگر وہ ایسا فیصلہ کرتا ہے جو علم کی بنیاد پر نہیں ہے تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ کیا ملا اس کو؟ تھوڑی سی نفس کی لذت، لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ایک شوق، لیکن علم اس کے پاس نہیں تھا، اس نے بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی کی۔ ایسا آدمی دنیا میں بھی برا مانا جاتا ہے، دین میں اور برا ہے۔ بھائی کوئی آدمی اس کو راستہ معلوم نہیں ہو، کہہ رہا کوئی گاڑی اگر رک گئی اس کے پاس، بھائی وہ راستہ یہاں سے، وہ فلاں علاقے کا راستہ کہاں سے ہے، شاید یہاں سے جاؤ انشاءاللہ آ جائے گا۔ اب آدمی اس طرح سے کسی کی رہنمائی کریں، یعنی آدمی کو بالتیقن معلوم نہیں ہے، یقینی طور پر اس کو نہیں معلوم ہے، ایسے آدمی کو بھی برا مانا جاتا ہے۔ بتائیے، جو آدمی دنیا کا راستہ بغیر علم کے بتا دے یہ برا ہے، جو آخرت کا، جنت کا راستہ بغیر علم کے بتا دے، کسی آدمی کو کہیں اور بھیج دے، یہ کیسے اچھا انسان ہو سکتا ہے؟ اس کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے بغیر علم کے رہنمائی کی، دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنا۔ تو اور دوسرا کون؟ خواہش کی بنیاد پر اس نے فیصلہ کیا، اپنا فائدہ دیکھا، عزت کے لیے دیکھا، اپنی کرسی بچانے کے لیے، یا کسی اور کا فائدہ دیکھنے کے لیے اپنے پرائے کر کے اس نے فیصلہ کیا، منفعت اس میں دیکھی، اس نے رشوت کی وجہ سے اس نے غلط فیصلہ دے دیا۔ خواہش نفس کی بنیاد پر اگر فیصلہ دیتا ہے یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جو معاد کو سامنے نہ رکھے بلکہ دنیوی مفاد کو سامنے رکھے، ایسا انسان جہنم میں جائے گا۔ تو یہ بھی بڑی سخت حدیث ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ خواہش پرستی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پناہ مانگی؟ برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، خواہشات سے بچا، یا بری خواہشات سے بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کو دنیا میں اندھا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے علم کے پانے کے بعد بھی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرے، کہ انسان جان رہا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اپنا فائدہ وہ دیکھ کر کسی لذت کی بنیاد پر وہ اس حق کی پیروی نہ کرے بلکہ اس خواہش کی پیروی کرے، تو ایسا انسان بدترین انسان ہے۔ اور انسان علم کے باوجود بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کب؟ جب وہ علم کو اپنا رہنما بنانے کی بجائے خواہشات کو اپنا رہنما بنا لے، اپنے باطل افکار، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی فلسفی یا اپنی دل کی چاہتیں، تو یہ اگر اس کی رہنما بن جائے، اس کے پیچھے وہ چلنے والا بن جائے، تو ایسا انسان بدترین انسان اور گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کو اس نے اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔
علم ہے اس کے پاس، پھر بھی گمراہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا۔ معلوم ہے کہ علم کے باوجود بھی گمراہی آ سکتی ہے، معلوم ہے کہ علم کا پانا ہدایت کا پانا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں، علم کا پانا ہدایت کا پانا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر علم کے باوجود وہ گمراہ ہے۔ علم کا پانا اگر ہدایت زندگی میں لاتا ہے تو انسان کامیاب ہے۔ اس علم کی پیروی اگر آدمی کرتا ہے، اس علم کو عقیدتاً و عملاً، قلبی سطح پر، قولی سطح پر اور عملی سطح پر اس علم کے تابع ہو جاتا ہے تو یہ ہدایت پر ہے، ورنہ صرف علم کا پا لینا ہدایت نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بھائی بہت کچھ معلوم ہم کو ہے، معلوم ہونے سے ہدایت نہیں ملتی ہے، اس معلوم کو معمول بنانے سے ہدایت ملتی ہے۔ کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے، ایسے شخص کو دیکھا ہے، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وختم علی سمعہ، اور اس کے کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، بند کر دیا اس کے کانوں کو۔ وقلبہ، اور اس کے قلب کو بھی، اس پہ بھی مہر لگا دی، اس پر بھی مہر لگا دی۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، کانوں پر مہر لگ گئی، حق سن نہیں سکتا، دل پر مہر لگ گئی، غور و فکر نہیں کر سکتا، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، سب کچھ سامنے ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، خواہشات کا پردہ اس کی آنکھوں پر ہے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون، اب اللہ کے بعد، اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد اب اسے بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تم نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں واللہ لکلما ہوی شیئا رکبہ وکلما اشتہى شیئا اتاہ لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوی، کہتے اللہ کی قسم یہ اس آدمی کا حال ہے کہ جو بھی اس کی چاہت ہوتی ہے فوراً کر گزرتا ہے، جب بھی کسی چیز کی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے اس چیز کا ارتکاب کر لیتا ہے، جب بھی کوئی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، آئیڈیالوجی، کوئی فلسفی، فوراً اس کو اپنے لیے رہنمائی بنا لیتا ہے، اس کو فالوور بن جاتا ہے۔ جب بھی کوئی لذت طلبی دل میں پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کی چاہت، دیکھتا نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، فوراً اس چیز کی لذت کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ افکار اور خواہشات، لذتیں، یہ دونوں چیزیں ہوا میں آتی ہیں۔ فلسفی جس کو ہم کہیں، اپنی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی من گھڑت فلسفی، یہ بھی ہوا میں آتا ہے، یا لذت طلبی، یہ بھی ہوا میں آتا ہے، اس کو شہوت بھی کہا جاتا ہے، لیکن دونوں کا ایک اپنا ربط ہے۔ تو کہا کہ واللہ لکلما ہوی شیئا رکبہ وکل، یعنی جب بھی کوئی اس کے ذہن میں کوئی یعنی فلسفہ آتا ہے فوراً اس پر سوار ہو جاتا ہے، گویا کہ جیسے کوئی سواری اس پہ بیٹھ کے نکل جاتا ہے اس راستے پر۔ اور جب بھی وکلما اشتہى شیئا اتاہ، جب بھی کوئی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ فلاں چیز کرنا ہے، کھانا پینا یا شہوت یا جو بھی چیزیں ہیں، فوراً اس کا ارتکاب کر لیتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى، کوئی یعنی پرہیزگاری یا کوئی تقوی اس کو اس سے روک نہیں پاتا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، فوراً کر گزرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ علم کے تابع چیز ہے کہ نہیں ہے، دلیل اس کی ہے کہ نہیں، بس کر گزرتا ہے، اس کو اپنے لیے اصول بنا لیتا ہے۔ تو من گھڑت اصول اور من چاہی لذتیں اتنا زیادہ عادی ہے کہ اس میں وہ کبھی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ واقعی حق کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی اپنے دل کو اچھا لگتا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، ارے اللہ نے منع کیا، مجھ کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ جب حال ہو جائے انسان کا تو گویا کہ اللہ کے بالمقابل اس نے اپنے دل کو، اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، وہ یہ دیکھتا کہ مجھ کو یہ پسند ہے، بلکہ اللہ کو یہ ناپسند ہے لیکن مجھے پسند ہے تو میں کروں، پھر بھی کروں گا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، دس از مائی لائف۔ بہت سارے لوگوں کا یہ اصول ہے، میری زندگی بھائی، میری زندگی، میں جو چاہے کروں،
تو یہ جو اصول آج کل اس ماحول میں آج کے دور میں بنا ہے، کہیں یہ وہی تو ہے، مجھے پسند ہے بس. تو یہ مغرب میں یہ چیز ہے، مجھے اگر پسند ہے تو اچھا ہے. پھر چاہے آدمی آدمی سے نکاح کر لے، چاہے آدمی آدمی سے نکاح کر لے، مجھے پسند ہے. پھر چاہے آدمی جیسے بھی اپنے پورے جسم پر ٹیٹوز بنا لے، چہرے پر بھی بنا لے، مجھے پسند ہے. جو چاہے آدمی کرے، مجھے پسند ہے، میں جو چاہے کھاؤں، جو چاہے پیوں، کوئی پرواہ نہیں کروں گا. تو یہ جب آدمی اپنی چاہت کو اپنے لیے مالک بنا لے تو اس نے اللہ کو اپنا مالک نہیں بنایا، جو کہ اس کا رب ہے، اس کا معبود ہے. تو یہ وہ آدمی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، بس یہی دیکھتا ہے کہ میرا دل جو کہے گا میں کروں گا. اس کو اپنے لیے قاعدہ بنا لے تو گویا اس نے اپنا معبود اس کو بنا دیا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ضروری کہ انسان اتنا ذلت میں چلا جائے. تو یہ جو ہے خواہش پرستی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات هوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے، اور سیل جامع صغیر میں حدیث نمبر 3039 پر یہ موجود ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاکت ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں، مہلکات ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہوا متبع، ایسی خواہش جس کا انسان پیروکار ہو جائے، جس کو فالوور ہو جائے انسان. وشح مطاع، اور ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار ہو جائے، جس کا غلام بن جائے. وإعجاب المرء بنفسه، اور انسان کا یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. یہ 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں، کہ آدمی اپنے گھڑے ہوئے فلسفوں کو فالو کرنے لگے، یا آدمی اپنی لالچ ہی کو اپنا مالک بنا لے، یا پھر آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، اپنے کو کچھ سمجھنا. آج اس دور میں بھی یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ آدمی کے پاس اگر یعنی تھوڑا سا بھی معلومات ہو، وہ معلوم نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، وہ ساری دنیا میں جو ہے دائی بن جاتا ہے، پھر علماء کو پوچھتا بھی نہیں ہے. شیخ البانی کا یہ کہنا ہے، اور شیخ بن باز یہ کہتے ہیں، اور امام بخاری کا بھی ایک قول اس میں ہے، لیکن میری رائے یہ ہے، نہ اس کو عربی آتی ہے، نہ قرآن کا علم اس کے پاس ہے، نہ حدیث اس کے پاس ہے، نہ سلف کے آثار اس کو معلوم ہے، نہ خلاف معلوم ہے، نہ اجماع معلوم ہے، نہ اصول معلوم ہے، نہ فروعات کا اس کو علم ہے، لیکن بس دین میں رائے دینے کا شوق اس کو ہے. دنیا میں کوئی ڈاکٹر اس کو کھڑے نہیں کرے گا، کوئی انجینئر اس کو اپنے سامنے کھڑے نہیں کرے گا، یہ بھی ان کے سامنے اپنی رائے نہیں رکھتا. لیکن دین کے معاملے میں آدمی اپنی رائے رکھتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، بھائی میرا بھی حق ہے، یہ فلاں عالم کا کہنا ہے، فلاں، میرا بھی تو کچھ کہنا ہوگا، میری آواز سنو، میری بات سنو. یہ جو شوق اندر کا ہے یہ مصیبت کی جڑ ہے، کہ مجھے بھی کوئی سنے، مجھے بھی کوئی سنے، میرے بھی کوئی لائک والے ہوں، میرے بھی کوئی فالوورز ہوں، سبسکرائبرز ہوں میرے بھی. بڑی مصیبت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آدمی اگر واقعی اس کے پاس علم ہے تو وہ علم علماء کی اجازت کے بعد، کہ کوئی دیکھے اس کو لائق ہے، اس کے بعد، اور پھر لوگوں کی منفعت کے لیے، اپنی نجات کے لیے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اگر پہنچاتا ہے، اچھی بات ہے. یہ نہیں کہ آدمی دنیا بٹورنے کے لیے یا دنیا میں مقام پانے کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے آدمی کام کرے. ثلاث مہلکات ہوا متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه. 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. خواہش جس کا انسان پیرو ہو جائے، پیروکار ہو جائے، یا ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار ہو جائے، اور انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. آخری چیز جو حدیث میں آئی ہے وہ الادوا ہے. اللہ بیماریوں سے میری حفاظت فرما. ایک حدیث ذکر کر کے اور بھی چیزیں تھی، لیکن میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری جو بات ہے اس میں وہ ہے الادوا، بیماریوں سے اللہ بچا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائہ، بہت پیاری دعا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یوں کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، کچھ نہ کر پانا، عاجزی چاہ کے بھی نہیں کر پانا، والکسل اور سستی سے، کر سکتا ہے لیکن لاپرواہی سے نہیں کرنا، والجبن والبخل کنجوسی سے، جبن سے، بزدلی سے،
اور بخل سے، بزدلی سے اور بخل سے۔ والہر، اس کی تشریح میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری باتیں کہی لیکن وقت اس کا نہیں ہے۔ والحرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنہ، اے اللہ بڑھاپے کی آخری حد سے اے اللہ بچا، دل کی سختی سے بچا، غفلت سے بچا، محتاجی سے بچا، ذلت سے بچا اور پسماندگی سے بچا۔ وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، اے اللہ مجھے بچا، میری حفاظت کر، کس سے؟ مجھے محفوظ رکھ، کس سے؟ فقر سے، فقر و فاقے سے، اور کفر سے، اور گناہوں سے، فسوق سے، شریعت کی کو پھلان کے باہر جانا، شریعت کی حدود کو، اور شقاق سے یعنی حق سے آدمی الگ ہو جائے، وما یشاقق الرسول، والنفاق، اور نفاق سے بچا، والسمعة والرياء، اور اپنی نیکیاں سنانے اور اپنی نیکیاں دکھانے سے میری حفاظت کر۔ وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الاسقام، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گونگے پن سے، یعنی بہرے پن سے، گونگے پن سے، اور اسی طرح سے پاگل پن سے، اور جزام سے، کوڑ سے، لیپرسی سے، اور اسی طرح سے برس سے، جو کوڑ ہوتا ہے سفید داغ آتے ہیں اس سے، اور وسیء الاسقام، اور بری بری بیماریوں سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بہت پیاری دعا ہے جس کو امام حاکم نے اور اسی طرح سے امام البیہقی نے کتاب الدعا میں ذکر کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1285، اور حدیث صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں سے پناہ مانگی۔ وسیء الاسقام، بری بری بیماریاں، یا اسی طرح سے منکرات الادواء، بری بری بیماریاں، علماء نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ ایسی بیماریاں جو انسان کے ساتھ رہ جائیں، کہ زمان طویل تک آدمی پڑا رہے اس بیماری میں، تو ایسی بیماریاں بہت بری بیماریاں۔ 2 دن کے لیے بخار آیا اور چلی گئی بیماری، یہ تو ٹھیک ہے، آتا ہی رہتا ہے انسان کے اوپر، یہ بھی برا ہے لیکن اتنا برا نہیں ہے۔ لیکن ایسی بیماریاں جو انسان کے اخلاق کو بھی بگاڑ دیں، اس کے دین کو بھی بگاڑ دیں، اور انسان کو ڈھل کر دیں، نیکیوں سے محروم کر دیں، بلکہ دنیوی کاموں سے بھی انسان کو محروم کر دیں، بہت بری بیماریاں ہیں۔ ان سے خصوصی طور پر اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جو اس حدیث میں ہم نے دیکھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائیں، اور اس کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سے محفوظ رکھیں۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ آمین آمین، جزاکم اللہ خیر جزا، وبارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی برائی، شر اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں مغرب کی اذان ہو گئی ہے سعودی عرب کے اندر، اللہ تعالیٰ سے کفایت فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو پھر ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں میں اس کی نشر و اشاعت کریں، اور تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ جزاکم اللہ خیر، وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔